خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا ایک خوبصورت واقعہ سنائیں گے، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ ایک ہندو بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ بابا آپ روز مندر جاتے ہو، دودھ لے کر بابا کرتے کیا ہو؟ بابا کہتا ہے کہ اپنے دیوتا کو دودھ چڑھاتا ہوں۔ بیٹی کہتی ہے بابا وہ اس دودھ کو پیتے ہیں۔ پنڈت نے کہا کہ نہیں بیٹی، ہم ان کے قدموں میں ڈال کر آ جاتے ہیں۔ بیٹی کہتی ہے بابا پھر آپ کیوں جاتے ہیں جب وہ پیتے ہی نہیں ہیں؟ بابا کہتا ہے بیٹی عجیب بات ہے، حد کرتی ہو، پتھر بھی کبھی پیا کرتے ہیں۔ بچی کہنے لگی بابا کل آپ نہیں میں جاؤں گی اور دودھ پلاؤں گی۔ بابا نے کہا بیٹی جانا ضرور، مگر ضد نہ کر کے دودھ پلا کر آؤں گی۔ بچی نے کہا بابا اجازت تو دے دیں۔ پنڈت نے کہا تیری مرضی بیٹی۔ دوسرے دن بچی نے دودھ لیا اور مندر پہنچی۔ جا کر مندر میں کہنے لگی اگر تو میرا خدا ہے تو دودھ پی لو، بھلا کبھی پتھر بھی دودھ پیا کرتے ہیں؟ تو بہت سے کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک تم دودھ نہیں پیو گے۔ اصرار پہ اصرار، کوئی جواب نہ آیا۔ بچی کہنے لگی آج تو یہ دودھ پی لو ورنہ تیرے قدموں میں اپنی جان دے دوں گی۔ بچی اپنا سر بت کے آگے زمین پر مارنا شروع کر دیتی ہے، سر سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بچی رو رہی تھی کہ اچانک ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ دنیا اس بزرگ کو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بچی کو روتے دیکھا اور بچی کے قریب آئے، فرمایا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ بچی نے آپ کا چہرہ دیکھا اور کہا بابا آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ بچی نے کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ یہ میرا خدا ہے، میں اسے کہتی ہوں کہ دودھ پی مگر یہ پیتا نہیں ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس بچی کو سمجھایا کہ بیٹی یہ پتھر ہے، یہ دودھ نہیں پیتے۔ اس نے کہا کہ میں نے قسم کھائی ہے جب تک یہ دودھ نہیں پیے گا میں واپس گھر نہیں جاؤں گی، اس کو دودھ پینا پڑے گا یا پھر میں اپنی جان دے دوں گی۔ آپ اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا بیٹی تیرا یہی فیصلہ ہے؟ وہ بچی کہنے لگی ہاں بابا میرا یہی فیصلہ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس بت کو کان سے پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں بچی کا خون بہ رہا ہے، دودھ کیوں نہیں پی رہا؟ اتنا کہنا تھا کہ بت میں جان آ گئی، اپنے ہاتھ میں پیالہ اٹھایا اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ بچی مسکرا اٹھی، اس کا کام ہو چکا تھا۔ بچی واپس گھر جاتی ہے، ماتھے پر خون ہے، کپڑے پر خون کے نشان ہیں۔ محلے والے کہنے لگے پنڈت جی آپ کی بیٹی لگتا ہے اپنی عزت لٹا کر آ رہی ہے، اس کا حال بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے۔ پوری بستی جمع ہو گئی، کہنے لگی بیٹی بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا اور کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں۔ سارے خاندان والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ کیسی بات کر رہی ہو، شاید یہ پاگل ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ باپ نے کہا بیٹی سچ بتا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بچی نے کہا میں وعدہ کر کے گئی تھی کہ اپنے خدا کو دودھ پلا کر آؤں گی اور میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر آئی ہوں، کسی کو یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا کل میرے ساتھ چلنا، میں پتھر کو دودھ پلا کر دکھاؤں گی۔ صبح کا سورج نکلا اور ساری بستی اکٹھی ہو گئی۔ بچی دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کر چلی اور جا کر اس مندر کے پاس اور بت کے آگے پیالہ رکھ کر کہتی ہے لو یہ دودھ پی لو، لیکن آج پتھر کا پتھر ہے، کوئی حرکت نہیں۔ بچی رو کر کہتی ہے اے میرے خدا آج میری
इज्जत और अबरू का सवाल है। गाँव वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तू दूध पीता है या फिर कल वाले बाबा जी को बुलाऊं तब पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई और दूध पीना शुरू कर दिया। पूरी बस्ती हैरान हो गई और पूरी बस्ती वाले इस बच्ची से कहने लगे, ऐ बेटी बता तो सही, वो कल वाले बाबा जी कौन है जो इसे दूध पिला कर गए थे। बच्ची ने कहा कि मुझे नाम तो याद नहीं और ना ही ये मालूम है कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन उधर को आए थे और इधर को चले गए थे। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे। पास आकर वो बस्ती वाले कहते हैं कि बाबा क्या तुम वही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं वही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि किसी मंदिर या जादू की वजह से नहीं, बल्कि ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है और जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिज्क भी देता है और हम सब का रिज्क भी उसी की कुदरत में है। पूरी कायनात का निजाम उसी की कुदरत में है। सब ने कहा कि बाबा किस मजहब से ताल्लुक है आपका। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरा ताल्लुक मजहब इस्लाम से है। मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना के ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिर गया और कहता है, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है। नाज़रीने ग्रामी, ये होती है औलिया अल्लाह की शान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियो ला सकें। अपना और अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।